الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب۔ اس کتاب کا موضوع احادیث ہیں، لیکن احادیث کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، لیکن ان کا موضوع کیا ہے؟ احکام، فقہ، نماز، روزہ، حلال و حرام، ان کے عقیدے کی احادیث اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ اخلاق و آداب کی احادیث اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ اور آج وہ احادیث ہیں جن کا تعلق قبلہ رخ ہونے سے ہے۔ جب نماز پڑھیں تو قبلہ رخ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نماز اس انداز سے پڑھتے تھے کہ آپ کا منہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ یہ ہے مشہور و معروف قول علماء کرام کا کہ آپ جب وہاں نماز پڑھتے تھے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا منہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ مدینہ منورہ شفٹ ہوئے تو آپ نے قبلہ کس کو بنایا؟ بیت المقدس کو۔ 16-17 مہینے ایسا ہی رہا، لیکن خواہش آپ کی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ ہو، مکہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کو قبول کیا، اور ہجرت کے دوسرے سال، یعنی کہ جب کہ مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 16 یا 17 مہینے ہوئے تھے، قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور آپ پھر مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نماز کی شرائط کے موضوع پہ ہلکی سی گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے نماز کی شرائط، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے نماز کے ارکان کہہ لیں، فرائض کہہ لیں آپ۔ کیا فرق ہوتا ہے شرائط اور ارکان میں؟ دونوں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، لیکن شرائط وہ ضروری چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور ارکان و فرائض یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، لیکن یہ نماز سے پہلے نہیں ہوتی بلکہ نماز میں ہوتی ہیں۔ تو نماز کا وقت داخل ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے ظہر کی، نماز کا وقت داخل ہوگا تو آپ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط میں سے شرط ہے۔ طہارت کا ہونا، آپ باوضو ہوں، یہ نماز کی شرائط میں سے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور ایسے ہی قبلہ رخ ہونا، کہ جب آپ نماز شروع کرنے لگیں تو پہلے آپ قبلہ رخ ہوں، کعبہ کی طرف منہ کریں، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو حدیث نمبر 65 راوی ہے اس کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح على ظہر راحلته حیث کان وجهه یومئ برأسی وکان ابن عمر یفعلہ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 1105 اور اسے روایت کی امام مسلم نے، اور حدیث کا نمبر ہے وہاں پہ 700۔ ترجمہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، باپ بیٹا دونوں کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھا کرتے تھے، علی ظہر راحلتہ، اپنی سواری کی پشت پہ، یعنی کہ سواری پہ بیٹھ کے، حیث کان وجہہ، جدھر بھی آپ کا چہرہ ہوتا، جدھر بھی آپ کا رخ ہوتا، یعنی کہ قبلے کی طرف ہوتا یا نہ ہوتا۔ یومئ برأسہ، اس حال میں کہ آپ اشارہ کرتے تھے اپنے سر کے ساتھ، یعنی کہ سجدہ اور رکوع وہ کیسے ہوتا تھا؟ سر کے اشارے سے۔ وکان ابن عمر یفعلہ،
اور عبداللہ بن عمر بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ کون سا کام؟ سواری پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھتے رہنا، چہرہ جدھر بھی ہو، اور دوران نماز سر سے اشارہ کر لیا کرتے تھے۔ بتا چکا ہوں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی، اور بخاری شریف کے نمبر بھی بتا دیا ہے۔ اس کے اوپر امام بخاری نے عنوان کیا قائم کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ باب من تطوع فی السفر، باب من تطوع فی السفر، باب ہے اس بارے میں کہ سفر میں نفل نماز پڑھی جائے گی، لیکن سفر میں فرض نماز تو کر دی گی کیا؟ قصر، دو رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے، بلکہ نفل نماز آپ سفر میں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید گفتگو اس موضوع پہ ہوگی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ کان یوتر علی بعیرہ، کہ آپ وطر نماز اپنے اونٹ پہ پڑھا کرتے تھے، اونٹ پہ بیٹھ کے وطر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ کہاں پہ آئے ہیں؟ یہ بخاری شریف میں جہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ روایت کا نمبر ہے 1000، اور الفاظ وہاں پہ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، کہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے آپ وطر نماز پڑھ لیتے تھے۔ والی مسلم، اور مسلم میں ہے کہ غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، کہ لیکن آپ نہیں نماز پڑھتے تھے علیہ، اس پہ، کس پہ؟ سواری پہ، اونٹنی پہ، سواری پہ۔ کون سی نماز؟ المکتوبہ، فرض نماز۔ فرض نماز آپ سواری پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ الفاظ مسلم شریف میں کہاں آئے ہیں؟ وہی حدیث جو پہلے ذکر کی گئی 700 اور بخاری شریف میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، وہاں پہ ان کا نمبر ہے 1098، اور وہاں پہ باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب یہ کہ باب ینزل للمکتوبہ، کہ فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اتر کے فرض نماز پڑھے۔ وللبخاری، اور صحیح بخاری میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں الا الفرائض، سوائے فرض نمازوں کے، یعنی کہ آپ اپنی سواری پہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ بخاری میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 1000۔ اور بخاری ہی میں ایک روایت ہے جس کا نمبر ہے 1097، راوی ہے اس حدیث کے عامر بن ربیعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں یہ کام نہیں کرتے تھے۔ کون سا کام؟ سواری پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا۔ اچھا، حدیث کا ترجمہ کر دیا گیا، اور حدیث کے بعد مزید وضاحتیں جو ہمارے مؤلف نے کی ہیں، مزید اضافے جو بتائے ہیں جن سے اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ان کا بھی تذکرہ ہو چکا۔ اس حدیث میں لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ یسبحو۔ یسبحو کا ترجمہ ہم نے کیا کیا جی؟ نفل نماز پڑھتے تھے۔ تو تسبیح کا جو لفظ ہے یہ نفل نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس کا معنی نفل نماز ہی ہے۔ اس کی دلیل اس حدیث کی دوسری روایت ہے، یعنی کہ بخاری شریف میں ایک تو یہ روایت آئی ہے 1105 کے طور پہ 1105، یہی روایت بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ آئی ہے 1000 کے طور پہ 1000، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ، آپ سفر میں اپنی سواری پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یسبح کی جگہ پہ کیا آیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ یسبح یہاں پہ یصلی، نماز پڑھ لیا کرتے تھے. حیث توجہت بھی، آپ کی سواری جدھر بھی آپ کا منہ کر دیتی تھی. یومئ ایماءً، آپ اشارے سے کام لیتے تھے. صلاۃ اللیل، کون سی نماز پڑھتے تھے؟ رات کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل. الا الفرائض، لیکن فرض نماز آپ سواری پہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہاں پہ المکتوبہ کا معنی لفظ بھی آیا. مکتوبہ کا معنی کیا؟ وہ نماز جو فرض کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے. الراحلہ، یہ لفظ بھی آیا ہے. اس کا معنی کیا؟ وہ اونٹنی جو سواری کے قابل ہو، وہ اونٹنی جو سواری کے قابل ہو. اب اس حدیث سے ہمیں کون کون سے احکام معلوم ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ پتہ چلا کہ دوران سفر سواری پہ نفل نماز پڑھنا جائز ہے. اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی اسی حدیث میں بتا دیا گیا کہ عبداللہ بن عمر بھی یہ کام کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول سے بھی ثابت، صحابی عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت. بلکہ یہاں پہ میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو انہوں نے اس حدیث کے بعد کہے ہیں. ان کے ہاں حدیث نمبر ہے 351 351، یعنی کہ جو اس موضوع پہ حدیث ہے کہ سفر میں سواری پہ نماز پڑھنا. کہتے ہیں والعمل على هذا عند عامة اہل العلم لا نعلم بینہم اختلافا، کہ اہل علم کے ہاں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. کس پہ؟ کہ دوران سفر سواری پہ نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ امام ترمذی کہتے ہیں لا يرون بأسا ان يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه الى القبلة او غيرها، کہ اہل علم کا یہ موقف ہے بغیر کسی اختلاف کے کہ سواری پہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے سوار کا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا قبلے کی طرف نہ ہو. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہتر ہوگا کہ سوار نماز کے آغاز میں سواری کا منہ قبلے کی طرف کر لے، پھر اس کی سواری چاہے قبلے کی طرف نہ رہے. یہ بہتر ہوگا، ضروری نہیں ہے. بہتر ہوگا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے. اس کا نمبر ہے 1225 1225، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے. انس کہتے ہیں اس حدیث میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يتطوع فی السفر استقبل بناقته القبلہ، کہ جب آپ سفر میں نفل نماز پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹنی کا منہ کدھر کر دیتے؟ قبلے کی طرف. ثم صلى حيث وجهه ثم صلى حيث وجهه ركابه، پھر آپ نماز پڑھتے رہتے جدھر بھی آپ کی اونٹنی آپ کا منہ کر دیتی، قبلے کی طرف ہوتا یا غیر قبلے کی طرف. تو ایسا کرنا اگر ممکن ہو کہ آپ نفل نماز کے شروع میں اونٹنی کا منہ کدھر کر دیں؟ قبلے کی طرف، تو یہ بہتر ہوگا. ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا مسئلہ جس پہ اس حدیث کے تعلق سے گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو چکا ہمیں کہ انتہائی مجبوری کے بغیر سواری پہ فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مراد اس سے کون سی سواری ہے؟ وہ سواری جس پہ نماز پڑھتے ہوئے انسان قبلہ رخ نہ ہو سکے، جس میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے، یعنی کہ جس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے شرائط یا نماز کے ارکان وغیرہ پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس سواری پہ فرض نماز نہیں پڑھی جائے گی.
یہ کیسے ہمیں معلوم ہوا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور مزید ایک حدیث اور نوٹ کی جائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 400، راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَ، کہ جب آپ علیہ السلام فرض نماز پڑھنا چاہتے، نازل، تو سواری سے نیچے اترتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، نیچے اتر کے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی ایسی سواری ہو جس میں انسان قبلہ رخ بھی ہے، کھڑا بھی ہے، نماز کی تمام شرائط اور واجبات ارکان پہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرین ہے، ٹرین میں ارکان، واجبات، شرائط پہ عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، تو اگر اس میں آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے تو آپ اس میں فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب سواری میں یا سواری پہ نماز پڑھتے ہو قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، دیگر کئی ارکان شرائط کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو پھر فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھی جائے گی، الا یہ کہ نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو۔ اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے، اب کیا کریں گے اب آپ عصر کی نماز جہاز میں ہی پڑھیں گے، ٹرین پہ ہی پڑھیں گے، بس میں ہی پڑھیں گے، جیسے بھی پڑھی جائے قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ الفاظ کچھ زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا کہ قضا کرنے کی پھر بھی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں، سخت نہیں ہے۔ نماز خوف کب پڑھنی ہے؟ حالت جنگ میں، دشمن سامنے کھڑا ہے، تلواریں لے کر، نیزے لے کر، پسٹل لے کر، کاشنکوف لے کر۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر دشمن کا خوف ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن پھر آپ اگر جماعت نہیں کرا سکتے تو کوئی بات نہیں، کیسے پڑھیں؟ چلتے چلتے پڑھ لیں، رکبانا، سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ شریعت نے اس حالت میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، تو قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جب نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو پھر آپ پڑھیں گے جدھر بھی ہے، جیسے بھی ہے۔ البتہ اگر آپ کی زور کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی فلائٹ اترے گی اور آپ کو پتہ ہے مغرب سے پہلے وہ کسی نہ کسی ایئرپورٹ پہ اترے گی اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، تو پھر آپ زور کی نماز کو جہاز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ عصر کے ساتھ ملا کے کہاں پڑھیں گے؟ ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں گے۔ تو اس گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف کی حالت میں سواری پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ بلکہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بخاری شریف میں آئے ہیں، نمبر ہے ان کا وہاں پہ 4535، 4535۔ وہ بیان کر رہے ہیں نماز خوف کے بارے میں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر خوف اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہو، یعنی کہ ایک ہے وہ خوف جس میں آپ نماز خوف پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ فوج کے دو حصے ہو جائیں گے، ایک دشمن کے سامنے کھڑا ہے اور ایک حصہ امام صاحب کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر خوف اتنا سخت ہے، معاملات اتنے خراب ہیں کہ جماعت کرانا بالکل ممکن نہیں ہے، تو کہتے ہیں صلوا رجالا، پھر لوگ نماز پڑھیں گے کیسے؟ رجالا، پیدل، کھڑے کھڑے، چلتے چلتے، قیاما علی اقدامہم، اپنے پاؤں پہ کھڑے کھڑے، اور رکبانا، یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے، مستقبلی القبلہ او غیر مستقبلیہا، قبلہ رخ ہو تب بھی، قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تب بھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز کو خوف کی حالت میں بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قبلہ رخ معاف ہو گیا۔
چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ ایسی حالت میں رکوع و سجود کی جگہ پہ کیا کیا جائے گا؟ اشارہ کیا جائے گا، سر کا اشارہ کیا جائے گا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وتر نماز فرض یا واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب میں کیا فرق ہوتا ہے علماء کرام؟ صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ ہمارے حنفی علماء کرام اس میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے دیا، جیسا کہ وہ حکم جو قرآن میں آیا ہے، تو اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور جو حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کیسا ہے یہ فرق؟ آخر قرآن و حدیث میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، کیوں جی؟ نہیں، ہم اس فرق کو نہیں مانتے۔ یہ فرق ہم تب مانیں جب ہم یہ کہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول مختلف ہیں شریعت دینے کے لحاظ سے، جبکہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی شریعت بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ شریعت کا کچھ حصہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے دیا ہے، پھر آپ کہیں جناب کہ اللہ کے دیے ہوئے آرڈر فرض اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے آرڈر واجب۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ احادیث بھی معنی و مفہوم کے لحاظ سے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، تو پھر یہ فرق کرنا غلط ہوگا۔ اسی لیے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں جیسے مجھے قرآن ملا ہے ویسے ہی بالکل اس جیسی ایک چیز اور ملی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں فرق ہے تلاوت کے لحاظ سے، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حدیث کی نہیں کرتے، نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی نہیں کی جاتی، لیکن شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ فرق نے بڑے غلط نظریات دیے ہیں۔ جب آپ فرق کرتے ہیں نا، پھر لوگ کیا کہتے ہیں فرق کرنے والے علماء کرام؟ جی احادیث کو قرآن کے سامنے پیش کریں، قرآن حدیث کو مانیں تو حدیث کو لے، ورنہ نہ لیں، تو پھر حدیث کو چھوڑ ہی دے۔ قرآن ماننے اس کا مطلب پھر قرآن میں مسئلہ موجود ہے، پھر حل مسئلہ اس کا مطلب ہے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بھی بات مانو؟ اللہ کے رسول کی بات مانو، وہ بات کہاں ملے گی؟ احادیث میں ملے گی۔ تو احادیث حجت ہے۔ تو بہرحال وتر نماز فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ میں کیسے پتا چلا؟ یہ میں اس طرح پتا چلا کہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں کہ وتر نماز پڑھتے تھے، وتر نماز سواری پہ پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وتر نماز کیا ہے؟ پھر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اس کے دیگر بھی کئی دلائل ہیں، لیکن یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وتر نماز فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ ہماری شریعت کتنی عظیم شریعت ہے، کیسے ہمیں تفصیلات میں جا کر احکام بتاتی ہے، اور شریعت میں کیسے لوگوں کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ مسافر کے لیے حالت سفر میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ اس کا یہ طویل سفر 5 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا یہ ضائع نہ جائے، بلکہ اس کو بھی عبادت میں گزارے، نفل نماز میں گزارے۔ کیا اس حالت میں جب نماز پڑھیں گے تو سجدہ کرتے ہوئے آپ کا سر رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکے گا؟ اس بارے میں حدیث جابر ہے، ان کے روایت کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ اپنی سواری پہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا، اور سجدہ کرتے ہوئے آپ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 351 351، اور امام ابو داؤد نے نمبر کیا ہے 1227۔ تو اس سے کیا پتا چلا پھر کہ جب آپ سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں
یا کہیں بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی باری اگر آپ سجدہ زمین پہ نہیں کر پا رہے تو سجدے کی باری آپ کا سر زیادہ جھکے گا کس کے مقابلے میں؟ رکوع کے مقابلے میں. لیکن یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم نہیں ہو رہا جو بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ دوسری حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. تو یہ چند مسائل تھے جن کا تعلق اس حدیث سے تھا. اچھا، یہاں سے پتہ چلا کہ فرض اور نفل نماز میں فرق ہے. کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ کیوں علماء کرام کیا اصول ہے اس معاملے میں؟ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ آپ نماز کے سجدے میں دعا کیا کریں، اللہ سے مانگیں جو مانگنا ہے. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا فرض نماز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو کیا جواب ہے جی آپ کا؟ جواب یہ ہے کہ نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. فرض اور نفل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ فرق کریں گے جہاں شریعت فرق کرے گی. جہاں شریعت خاموش ہے وہاں پہ جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کسی فرض نماز کے معاملے میں وہی مسئلہ ہوگا نفل نماز کے معاملے میں. فرق کرنے والا دلیل دے گا کہ یہاں فرق ہے اور یہ دلیل ہے، ورنہ جو حکم اور جو مسائل جو احکام فرض نماز کے لیے وہی نفل کے لیے، جو نفل کے لیے وہی فرض نماز کے لیے. تو یہاں پہ فرق کیا شریعت نے. سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس مسئلے میں شریعت نے فرق کیا ہے. یہاں پہ فرق کیا جائے گا. سجدے میں دعا کرنی ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. شریعت نے فرق نہیں کیا، ہم کوئی فرق نہیں کریں گے. مرد و عورت کے طریقہ نماز میں شریعت نے فرق نہیں کیا، ہم کوئی فرق نہیں کریں گے. اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک جو طریقہ نماز مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. جیسے مرد سینے پہ ہاتھ باندھ دیں گے ایسے عورتیں بھی سینے پہ ہاتھ باندھ دیں گی، اور جیسے مرد رفع الیدین کریں گے ایسے ہی عورتیں کریں گی. جیسے اتحیات میں مرد بیٹھیں گے ایسے عورتیں بیٹھیں گی. جیسے مرد سجدہ کریں گے ایسے عورتیں سجدہ کریں گی. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے. 66 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، جب کہ لوگ قباء میں تھے، صبح کی نماز میں تھے. صبح کی نماز میں تھے اور کہاں تھے وہ لوگ؟ قباء میں، ان کے مسجد قباء میں. اذ جاءہم آتن، تب ان کے پاس ایک آنے والا آیا. فقالت، اس نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ قرآن، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد انزل، تحقیق اتارا گیا ہے، یقیناً اتارا گیا ہے، علیہ آپ پہ، لیلۃ گزشتہ رات. کیا اتارا گیا؟ قرآن. وقد امر، اور تحقیق آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان یستقبل القبلہ، کہ ان یستقبل الکعبہ، کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کریں. کس میں؟ نماز میں. فاستقبلوها، پس تم کعبہ کی طرف منہ کر لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آنے والا آدمی. کن کو؟ قباء کے ان نمازیوں کو. اس لفظ کو پڑھیں گے فاستقبلوها، البتہ فاستقبلوها بھی پڑھا گیا، یعنی کہ با کے اوپر ایک یہ کہ آپ اس کے اوپر زبر پڑھیں فاستقبلوها، اور دوسرا یہ کہ با کے نیچے کیا پڑھ لیں؟ زیر. فاستقبلوها پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آرڈر. گویا کہ وہ آدمی ان کو آرڈر دے رہا ہے، بھائی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تم اپنا منہ اب کس طرف کر لو؟ کعبہ کی طرف کر لو. اور اگر پڑھیں گے فاستقبلوها تو پھر وہ آدمی بیان کر رہا ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آنے والے نے آ کے کہا، اور وہ کون ہے؟ یہ حدیث ہمارے سامنے بیان کرنے والے کون؟ عبداللہ بن عمر. لیکن وہ آگے عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں کہ آنے والے نے آ کے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. تو عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں فاستقبلوها، تو نمازیوں نے دوران نماز ہی اپنا منہ کدھر کر لیا؟ کعبہ کی طرف کر لیا. لیکن پہلے طریقے سے پڑھنا آرڈر کے طور پہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں وہ بات آ رہی ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ اس کو آرڈر کے طور پہ پڑھا جائے. یعنی کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے فاستقبلوها،
تم اپنے منہ کر لو کعبہ کی طرف. وکانت وجوہ من الشام. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان نمازیوں کے چہرے پہلے کدھر تھے؟ شام کی طرف. شام یعنی کہ فلسطین کی طرف. اور یہاں سے پتہ چلا جیسا کہ پہلے کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ شام ایک وسیع علاقے کا نام ہے. موجودہ فلسطین، موجودہ لبنان، موجودہ اردن اور موجودہ شام، یہ سب لفظ شام میں داخل ہیں. تو شام تھا یہ سارا. جیسے ہمارے ہاں ہند، ہندوستان، یہ ایک وسیع لفظ تھا. اس میں آج کا پاکستان بھی داخل تھا، آج کا بنگلہ دیش بھی داخل تھا، اور بھی کئی ایریے داخل تھے. مثال کے طور پہ اس کے جس کو برما کہتے ہیں آج، بورما عربی میں کہتے ہیں، بورما، برما، اس کے کچھ ایریے بھی داخل تھے. تو کافی وسیع تھا ہندوستان. تو یہی معاملہ شام کا تھا. تو صحابی کہہ رہے ہیں ان کے چہرے شام کی طرف تھے، یعنی کہ شام کے علاقے فلسطین کی طرف، مسجد اقصی کی طرف. فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ گھوم گئے کعبہ کی طرف. دوران نماز کی طرف گھوم گئے کعبہ کی طرف. اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام بخاری نے. نمبر کیا ہے اس کا بخاری شریف میں؟ 4491، 4491. اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور نمبر کیا ہے؟ 526، 526. اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ پہلے قبلہ کدھر تھا؟ شام کی طرف تھا، اور مراد کیا؟ بیت المقدس کی طرف. پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا کس جانب؟ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف. اور اس بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 144، 144، کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا. نبی علیہ السلام بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت قبلہ تبدیل کر دیں. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر رہے ہیں جس پہ آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چنانچہ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی جانب کر لیں. تو اسے پتا چلا کہ قبلہ پہلے کہیں اور تھا، پھر تبدیل ہوا اور مکہ کو، مسجد حرام کو کعبہ قرار دیا گیا. اور پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کیا. لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں. لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ ادھر آپ کا اشارہ ہوتا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کی بات مان لیتے تھے. یہ بات آپ کی مانی گئی ہے، اور اس کو کتنے مہینے لگے؟ 17 مہینے. یعنی کہ جب آپ مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے ہجرت کی، تو آپ نے اپنا منہ کر لیا بیت المقدس کی طرف. 17 مہینوں کے بعد آپ کی خواہش پوری ہوئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے امام اور پیشوا ہیں. اس کے باوجود رب رب ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اب قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. تو واجب ہے اس آدمی پہ جس کے سامنے کعبہ ہو کہ وہ اپنا پورا جسم کس طرف کرے؟ دوران نماز کعبہ کی طرف کرے. اور جو کعبہ سے دور ہے، کعبہ اسے نظر نہیں آ رہا، تو وہ کعبہ والی جانب اپنے جسم کا رخ کرے گا. اس حدیث سے پتا چلا کہ افضل ترین ٹکڑا زمین پہ کیا ہے؟ بیت اللہ، کہ جس کو اللہ رب العزت نے نمازیوں کا قبلہ قرار دیا. اس حدیث سے پتا چلا کہ ہماری شریعت میں ناسخ منسوخ کا وجود ہے. کئی چیزیں منسوخ کی گئیں تو یہ چیز موجود ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها، سورہ بقرہ پہلا سپارہ. یہودی ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے، اور اسلام پہ یہ اعتراض بھی کیا گیا
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. کہ کیسا دین ہے جی، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس ہے اور کبھی کعبہ ہے. اللہ نے کہا کہ مشرق بھی میرا، مغرب بھی میرا، زمین بھی میری، آسمان بھی میرا، یہ جہت بھی میری، وہ جہت بھی میری، میں اس کا بھی مالک، میں اس کا بھی مالک، میں جدھر چاہوں آرڈر دوں، میری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. تو شریعت یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اپنا مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، بیت المقدس کی طرف کریں یا کعبہ کی طرف کریں. شریعت یہ ہے کہ جدھر اللہ کہے ادھر آپ اپنا منہ کریں. اور جن احکام کو اللہ نے منسوخ کیا ہے ان کو اس لیے منسوخ نہیں کیا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے پہلے ایک آرڈر دیا، پھر اللہ کو محسوس ہوا مہینے کے بعد یا سال کے بعد کہ آرڈر میں جو دے بیٹھا ہوں وہ صحیح نہیں تھا. وہ آرڈر دیا تو تھا، قانون بنایا تو تھا، اب پتا چلا کہ جناب نہیں یہ غیر مناسب آرڈر تھا. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اللہ جب آرڈر دیتے ہیں تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سال کے بعد 6 مہینوں کے بعد کیا کرنا ہے، منسوخ کرنا ہے، کینسل کرنا ہے. تو ناسخ منسوخ میں بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں. ایک میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان. کون اللہ کی پہلی بات کو مانتا ہے اور پھر جب تبدیل ہو جائے تو دوسری بات کو بھی مانتا ہے، اور کون کہتا ہے نہیں جی میری عقل نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا. تو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. اور دوسرے نمبر پہ کئی دفعہ پہلا آرڈر سخت ہوتا ہے، اللہ اس میں نرمی کر دیتے ہیں، تو یہ اس میں حکمت ہے. اور کئی دفعہ پہلا نرم ہوتا ہے تو اللہ کیا کر دیتے ہیں، سختی کر دیتے ہیں. تو سخت آرڈر پہ عمل کرنے پہ زیادہ ثواب ملے گا، اس میں یہ حکمت ہے. پہلے لوگوں کا اسلام کمزور تھا تو نرم آرڈر دیا گیا، جب لوگ اسلام پہ پختہ ہو گیا تو سخت آرڈر دے دیا گیا. اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو کسی جانب منہ کر کے نماز پڑھے اور یہ سمجھتا ہو کہ قبلہ اس طرف ہے، پھر دوران نماز اس کو بتا دیا جائے کہ قبلہ دوسری طرف ہے، تو اس کو چاہیے کہ ادھر گھوم جائے اور نماز کو توڑے نہیں. نماز اس کی بالکل ٹھیک ہے. جیسے قباء کے ان نمازیوں نے اپنی پہلی نماز کو دہرایا نہیں ہے اور نماز کو توڑا بھی نہیں ہے. پہلے ایک جانب تھے، پھر دوسری جانب وہ منتقل ہو گئے. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کس قدر قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے تھے اور اس معاملے میں وہ کسی تردد میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، فوراً عمل کیا کرتے تھے. اب اگر یہ لوگ چاہتے تو کہتے فی الحال ہم نماز مکمل کرتے ہیں، نماز کے بعد انتظامیہ کی کیا ہوگی جی، میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا، پھر غور کریں گے کہ حدیث لینی ہے کہ نہیں لینی، یہ حدیث لینے والی ہے کہ نہیں لینے والی، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے. مسجد نبوی مسجد قباء میں کتنا فاصلہ ہے جی؟ پیدل چلیں تو 25 سے 30 منٹ کا، 25 سے 30 منٹ کا. کتنے کلومیٹر آپ کہیں گے اس کو؟ 3 کلومیٹر کہہ لیں، 4 کہہ لیں، 5 سے 7 کلومیٹر بنتا ہے. چلیں جی، اسماعیل بھائی کہہ رہے ہیں 4 سے 5 کلومیٹر بنتا ہے. چلیں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے، اور قبلہ مسجد نبوی میں تبدیل ہو چکا. رات کا وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے، مغرب کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے، عشاء کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور قباء کے نمازیوں کو پتا چلا ہے فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے بعد. تو اللہ کے یہ ولی جو ہیں عالم الغیب نہیں تھے. اور آج ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں عجیب و غریب. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یقیناً بہت بڑے عالم دین تھے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ولی تھے، لیکن جو کہانیاں ان کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں ان میں ان کا قصور نہیں ہے، اور یہ کہانیاں بڑی عجیب و غریب ہیں. یوں لگتا ہے کہ ان کہانیوں کو سن کر کہ جیسے وہ مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، اور کائنات کا نظام چلانے والے وہ ہوں. کبھی جناب فرشتوں سے روحوں کا تھیلا چھین رہے ہیں،
اور کبھی وہ بیٹھے بیٹھے زمین پہ مراقبہ کر کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، کس کے حق میں اولاد لکھی ہے، کس کے حق میں اولاد نہیں لکھی، اور پھر اللہ کی وہ تقدیر جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ قلم خشک ہو سیاہی خشک ہو چکی، قلم کیا ہے، قلم اٹھ گیا، قلم اٹھا لیا گیا، ان کے اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تقدیر جو ہے وہ یوں سمجھے کس پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے، جناب شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے پاس عورت آتی ہے اولاد لینے کے لیے، شیخ صاحب کہتے ہیں تمہاری تقدیر میں تو کچھ نہیں لکھا، پھر شیخ صاحب اس کو اولاد لے کر دیتے ہیں، یہ کہ تقدیر بھی تبدیل کر ڈالی انہوں نے تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیخ عظیم ہے، اس میں شیخ کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا جنہوں نے کہانیاں گھڑی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام اللہ کے ولی نہیں تھے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ کو بھی غیب کی انہی باتوں کا علم ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتا تھا، جو اللہ نے نہیں بتائی وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیب کا جو علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا وہ کم ہے، اور جو نہیں دیا وہ بہت زیادہ ہے، جو نہیں دیا وہ بہت زیادہ ہے، بے شمار ہے، لا تعداد ہے، اسے شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم ہوتا کہ قباء کے نمازیوں کو قبلے کا علم نہیں ہو سکا تو آپ اس کا کوئی اہتمام کرتے، بلکہ اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حاضر ناظر کا بھی معاملہ نہیں تھا، ورنہ اگر آپ ادھر بھی حاضر ناظر تھے تو ادھر ان کو کہتے بھی اپنا قبلہ ٹھیک کرو۔ تو یہ سارے عقائد جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ انسان کسی حکم کا تبھی پابند ہوتا ہے جب وہ حکم اس کے علم میں آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں قبلہ تبدیل ہو چکا اور ان کے علم میں نہیں آیا، تو یہ نماز پڑھتے رہے پرانے قبلے کی طرف منہ کر کے، تو وہ نمازیں ان سے دہرانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، اور نہ یہ کہا گیا کہ تمہاری وہ نمازیں باطل ہیں، بلکہ یہ نماز جس کا یہ واقعہ فجر کی نماز، اس کا کچھ حصہ انہوں نے ادا کیا کس کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف، اس نماز کے اس حصے کو بھی دوبارہ پڑھا نہیں گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز میں اگر کوئی حرکت ہو جائے اور اس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو تو اس حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی، چاہے وہ حرکت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کا منہ تھا ایک سائڈ پہ، پھر انہوں نے بالکل اس کے الٹ منہ کیا ہے۔ امام نے حرکت کی ہوگی اپنی جگہ سے اور وہ چلا گیا ہوگا آخری صف تک، ادھر پہنچا ہوگا، اور مقتدی جو ہے انہوں نے بھی حرکت کی ہے، اور تھوڑی حرکت نہیں ہوئی، ٹھیک ٹھاک حرکت ہوئی ہے، تو اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ تو نماز میں کوئی ایسی حرکت جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی حرکت مجبوری بن جائے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مقام پہ ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ حرکت کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گیا آپ کی طرف، آپ کے ساتھ آ کے، اور وہ اس سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے جس سائڈ پہ مقتدی کو کھڑے ہونا چاہیے، تو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو درست سائڈ پہ کھڑا کیا، تو آپ کا ہاتھ بھی حرکت کرتا رہا، عبداللہ بن عباس کو بھی آپ نے پوری حرکت دی، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایک بچے کو آپ نے اٹھا کے نماز پڑھائی ہے، امامہ کو جو آپ کی نمازی ہیں، 4 رکعتوں کی نماز تھی، سجدے میں جاتے ہوئے زمین پہ رکھ دیتے اور پھر اٹھا لیتے، تقریباً 8 دفعہ حرکت ہوئی ہوگی۔ تو شریعت میں ان مسائل میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ مجھے ابھی لکھ کر دیا گیا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے ولی نہیں تھے۔ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں اگر نکلا بھی ہے تو غلط نکلا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد وہ اللہ کے سب سے بڑے ولی تھے، البتہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔
اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے. خبر واحد کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سب بھائی ایسے نہیں ہیں جو جانتے ہوں. جو حدیث متواتر نہیں ہے تو خبر واحد ہے. واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. متواتر حدیث وہ جس کو بیان کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں. صحابہ کرام بھی بہت زیادہ، اور ان سے حدیث لینے والے تابعین بھی بہت زیادہ، ان سے حدیث لینے والے تبع تابعین بھی بہت زیادہ. ہر طبقے میں، ہر مرحلے میں بہت زیادہ لوگوں حدیث کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ سوچا بھی نہ جا سکے کہ انہوں نے حدیث گڑھی ہوگی، بنائی ہوگی. تو یہ متواتر کی ہلکی سی میں نے تعریف کر دی، ورنہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں. اچھا، اب وہ حدیث جسے بیان کرنے والا ایک صحابی ہو، یا ایک تابعی ہو، یا ایک تبع تابعی ہو، یا دو ہوں، یا تین ہوں، یا چار ہوں، یا پانچ ہوں، وہ کیا کہلائے گی؟ خبر واحد. کیا کہلائے گی؟ خبر واحد کہلائے گی. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے وہ ہر جگہ نہیں چلے گی جی. مثال کے طور پہ عقیدے میں نہیں چلے گی جی. کوئی کہتے ہیں جی خبر واحد وہاں پہ نہیں چلے گی جب وہ قیاس کے خلاف ہو. کوئی کہتے ہیں خبر واحد نہیں چلے گی جب خبر واحد کو بیان کرنے والا، ایسی حدیث کو بیان کرنے والا صحابی کیا ہو؟ غیر فقیہ ہو. تو عجیب و غریب یعنی کہ اس معاملے میں باتیں کی گئیں، اصول بنائے گئے. اور صحیح بات یہ ہے کہ خبر واحد جب ثابت ہو جائے کہ صحیح حدیث ہے تو وہ حجت ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے. اور جب اس کے ساتھ چند قرائن مل جائیں تو وہ تو علم اور یقین کا فائدہ دیتی ہے. کس کا فائدہ دیتی ہے؟ علم اور یقین کا. اب یہاں پہ دیکھیے، یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز انہوں نے قبلہ تبدیل کیا اپنا. خبر دینے والا کتنے لوگ تھے؟ ایک آدمی کی بات مانی ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کچھ الفاظ رکھنا چاہوں گا. یہ میرے پاس کتاب ہے اختیارات ابن القیم الاصولیہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اصولی اختیارات. تو اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260. یہ ذرا دیکھیے گا، یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ احادیث جن کو خبر واحد کہتے ہیں ان پہ عمل بھی کیا جائے گا، اور وہ یقین اور علم کا فائدہ دیتی ہیں. اور اس بارے میں تفصیلی گفتگو انہوں نے کی اپنی کتاب الصواعق المرسلہ میں. کہاں کی ہے؟ الصواعق المرسلہ میں. امام صاحب نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ خبر واحد کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا، عقیدے میں بھی، دیگر امور میں بھی، اور وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، تقریباً 21 دلائل دیے ہیں. کتنے دلائل؟ 21. ان 21 دلائل میں سے ایک دلیل کو سنیے ذرا. کہتے ہیں کہ ان المسلمین لما اخبرهم الواحد، یہ لمبی چوڑی عبارت ہے، لکھنا ممکن نہیں ہوگا، سن لی جائے. کہ مسلمان جب ان کو خبر دی ایک آدمی نے، وہم بقباء فی صلاۃ الصبح، جبکہ وہ صبح کی نماز میں تھے. کہاں پہ تھے؟ قباء میں. خبر کیا دی اس آدمی نے؟ ان القبلۃ قد حولت الی الکعبہ، کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. قبلہ کس کو بنا دیا گیا؟ کعبہ کو. قبلوا خبرہ، انہوں نے اس کی خبر کو، اس کی حدیث کو، اس کی بات کو مان لیا، قبول کیا. وترکوا الحجۃ التي كانوا علیہا، اور اس دین کو، اس حجت کو ترک کر دیا جس کی بنیاد پہ پہلے منہ کیا ہوا تھا. کدھر؟ شام کی طرف. اچھا، شام کی طرف منہ کرنا یقینی بات تھی، ایسے ہی ہے نا. اور اب انہوں نے منہ کدھر کر لیا ہے؟ کعبے کی طرف، ایک آدمی کے کہنے پہ. واستداروا القبلہ، اور گھوم گئے قبلے کی طرف. ولم ينکر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعد میں ان کو غلط قرار نہیں دیا کہ تم لوگوں نے ایک آدمی کی بات کیوں مانی، تم نے پہلے تحقیق کیوں نہیں کی، میرے پاس آدمی کیوں نہیں بھیجا، تم وفد بنا کے میرے پاس آتے، تم نے ایک آدمی کے کہنے پہ ہی قبلہ تبدیل کر لیا. تو آپ نے ان کو غلط قرار نہیں دیا. وَكَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ مَقْطُوعٍ بِهِ مِنَ الْقِبْلَةِ الْأُولَىٰ، جبکہ پہلے قبلے پہ عمل کرتے ہوئے وہ یقینی معاملے پہ تھے.
فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يترك المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی کی بیان کردہ حدیث جبکہ وہ قابل اعتماد ہو، سچا آدمی ہو، امانت دار ہو، تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. اگر یقین کا فائدہ دینے والی حدیث نہ ہوتی تو وہ لوگ اس کے کہنے پہ اپنی نماز میں قبلہ تبدیل نہ کرتے. تو اس قسم کی دیگر گفتگو پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے، اور ایسی گفتگو آپ کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی مل جائے گی مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 40 اور 41، یعنی کہ جلد نمبر 18 اور صفحہ کیا 40، یعنی کہ 40 اور 41. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا چاہے ایک صحابی ہو، صحابی سے حدیث لے کر بیان کرنے والا تابعی چاہے ایک ہو، چاہے 2 ہوں، چاہے صرف 3 ہوں، لیکن ہوں با اعتماد، تو ان کی حدیث کو لیا جائے گا، مانا جائے گا، اس سے عقیدہ بھی سیکھا جائے گا، احکام بھی سیکھے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک دین لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، تو آپ اکیلے لے کر آئے کہ ساتھ 80 آدمی اور تھے؟ تو ہم نے آپ کی بات مانی ہے نا. اور اللہ کے رسول کے پاس دین کون لے کر آیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام، وہ بھی اکیلے تھے. اور پھر اللہ کے رسول جب کسی صحابی کو بھیجتے، یمن میں بھیجتے، کسی اور شہر میں بھیجتے، تو وہ اکیلا آدمی پورا دین لے کر جاتا اور وہاں کے لوگ اس کے دیے ہوئے دین کو قبول کرتے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک اور جگہ پہ عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث ایک اور جگہ پہ بھی آئی ہے بخاری میں 7251 7251. وہاں پہ کہتے ہیں باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات کو مانا جائے گا جبکہ وہ آدمی صدوق ہو. کیسا ہو آدمی؟ قابل اعتماد، جھوٹا آدمی نہ ہو. اس کی بات مانی جائے گی اذان کے معاملے میں. کیوں جی؟ کتنے مؤذن اذان دیتے ہیں جی؟ اور ہم اس کی بات مان کے زور کی نماز شروع کر دیتے ہیں. عورتیں گھر میں اذان سن کے نماز شروع کر دیتی ہیں ایک آدمی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے. اس نے اذان دے کے ہمیں خبر دے دی کہ نماز کا وقت ہو گیا جی، لیکن ہم اس کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ قابل اعتماد ہے. کیا قابل اعتماد ہے. اور ایسے ہی روزوں کے معاملے میں ایک آدمی کہتا ہے جی، اذان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں. سحری کے معاملے میں بھی ہم اسی کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں. اور ایسے ہی دیگر امور میں. تو امام بخاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی بھی بات مانی جائے گی جبکہ وہ با اعتماد ہو. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والی حدیث کی طرف جو آج کے درس کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 67 سٹارٹ. عن انس بن سیرین قال، انس بن سیرین سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں انس بن سیرین کون ہے؟ تابعی ہیں. یہ صحابی نہیں ہے. کون ہے؟ تابعی. محمد ابن سیرین مشہور و معروف امام اور تابعی ہیں. یہ ان کے بھائی ہیں انس ابن سیرین. کہتے ہیں استقبلنا انس رضی اللہ عنہ حین قدم من الشام، ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جب وہ شام سے آئے. انس بن سیرین استقبال کرنے والے کے شہر میں ہیں، بصرہ وغیرہ میں، عراق میں. یہ وہاں پہ ہیں اور انس بن مالک بھی ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن ملنے کے لیے گئے ہیں وقت کے بادشاہ کو. کہاں؟ شام. وقت کے بادشاہ کون؟ عبد الملک بن مروان. اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس گئے تھے حجاج بن یوسف کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں. تو بہرحال یہ شام گئے. جب واپس آئے تو انس بن سیرین کہتے ہیں ہم نے ان کا استقبال کیا جب وہ شام سے آئے. فلقیناہ بعین التمر، چنانچہ ہم ان سے ملے عین التمر مقام پہ. عین التمر مقام کہاں پہ ہے؟ یہ عراق میں ہے، عراق کے اس ایریے میں، اس علاقے میں جو شام کے قریب ہے.
فرأیتہ یصلی علی حمار، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں علی حمار، کس پہ؟ گدھے پہ، گدھے پہ بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں. ووجہہ من ذل جانب، اور ان کا چہرہ اس جانب ہے، یعنی ان یسار القبلہ، یعنی کہ قبلہ کی طرف نہیں ہے بلکہ قبلہ کی بائیں جانب ہے. ان کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ قبلے کی بائیں جانب ہے. فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا انس ابن سیرین، تصلی لغیر القبلہ، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ کے علاوہ کسی اور جانب منہ کر کے. فقال، تو کہا کس نے؟ صحابی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ما فعلتہ، اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا. یعنی کہ کام میں نے اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 1100 امام مسلم نے، نمبر ہے 702 اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہی کہ جب کوئی سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کا قبلہ ادھر ہی ہوگا جدھر سواری اس کا منہ کر دے. سواری اس کا جدھر منہ کر دے ادھر ہی اس کا قبلہ ہے، نفل نماز کے اعتبار سے. کس نماز کے اعتبار سے؟ نفل نماز کے اعتبار سے. دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ گدھے پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا درست ہے. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ گدھا حرام ہے. کیوں حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی حرام ہے. تو گدھا گوشت اس کا حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پلید ہے. تو ہر حرام چیز پلید نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے لیکن پلید ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو ہر حرام چیز پلید نہیں ہوتی. یہاں پہ دیکھیے آپ گدھے پہ بیٹھتے تھے، صحابہ کرام بیٹھتے تھے، آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں. تو اسی لیے بیٹھتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن کھانے کے لحاظ سے کیا ہے؟ حرام ہے. تو نماز پڑھی ہے اس کے اوپر انس بن مالک نے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 707 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یصلی علی حمار، آپ گدھے پہ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ آپ کا رخ خیبر کی طرف تھا، خیبر جا رہے تھے. اور یہ جو انس بن سیرین ہیں جنہوں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ گدھے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گدھے کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کہا ہے کہ آپ قبلے کے علاوہ کسی اور جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز سواری پہ بیٹھ کے جدھر بھی منہ ہوتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس معاملے میں آپ قبلے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اور یہ 3 احادیث جن کا تعلق کس سے تھا؟ قبلہ رخ ہونے سے. تو آج ان 3 احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں صف بندی کے موضوع پہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.